جڑا ہر گھڑے دا ڈھکن ہے شالا پندا مرے جڑا ہر پارٹی دے اگوں بیٹھا ہے شالا پندا مرے جڑا فاسق حاجر ہوا کہ نس نس میں اس کے رسول ہے میں کہا کتے تیرے بہت اچھے اسلامی تعریف نہیں ہوئی جڑا پریشان ہے وہ بغیرت کی اپنا تمغہ لے سکتا ہے کیونکہ بغیرت پیر دا مرید بھی بغیرت ہوتا ہے ذرا کیمرہ ہلاؤ جدا بوتھا سجے ہوئے سمجھ لے پیر بغیرت ہے تے جنہ دے پیر ہوئے نا ختم نبوت دے مجاہد وہ پھر سینہ تان کے آندے نے میرا تعلق دکاندارہ نال نہیں میرا ختم نبوت دے چوکیدارہ نال ہے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وہ چول کون کی آتی ہے اچھا چول پیر آندے او سوٹی لائن ہو رہے مولویاں دی ہو رہے میں کہا واہ ہے مطمئن بغیرت تھا تیری لائن ہو رہے ساڑی ہو رہے میں کہا تیری لائن کیڑی ہے آبروئے علم و حکمت ترجمان اسلام سالار قافلہ علماء حق مفتی منیب الرحمن بولتے مسلح رسول ہے تیرے کلو کیے بہت خوب چمن پیر دے مرید ہولی بولے خواجہ خواجگان شہریار تصوف پیر طریقہ داعیہ اتحاد اہل سنت حضرت خواجہ فقیر محمد باروی میں تھے خواجہ حسن صاحب نے مسلح دیتا ہے تیرے کلو کی ہے میری لائن ہو رہے مولوی بھی ہو رہے میں نے کہا سوان اور میرے رب نے سوالات نبیوں میں مصطفیٰ کو مسلح پہ کھڑا کر کے نبیوں پر فضیلت دی مصطفیٰ نے مسلح ابو بکر کو دے کے صحابہ پر فضیلت دی وہ مسلح ابو بکر کو ملا عمر کو ملا عثمان کو ملا علی کو ملا حسن کو ملا حسین کو ملا اللہ کی قسم زید اللہ پہ بھی باقی جابر موسیٰ قاسم علی رضا سے حسن عسکری سے پیر دستگیر روشن ضمیر عبدالقادر جیلانی اور جیلانی پیر سے ہر مولوی کو مسلح ملا اوہ حق کا لاؤ میں جڑا مسلح رسول تیرے تو کیڑی بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اکابرین اہل سنت بیٹھے ہو بیمارن معافی چمل پیر دے مرید کل معافی بغیرت مرید دے مرید پیر کل معافی باقی بول سکتے ایک پھر گل کرا اگر کوئی ناراض ہوئے تے وہ اس بغیرت کل پیش کی معافی جیڑا پیر تے شیخ تیرے پیو دے جنازہ پڑھان دے قابل ہی نہیں اماں دے جنازہ پڑھان دے قابل ہی نہیں میری دھی پتر دے کانچ بانگ دے دی قابل ہی نہیں میرے بھائی میری بہن دی خطبہ نکاح دے خطبہ دے قابل ہی نہیں انہوں قربانی تے کھوڑ نہیں شاباش بہت خوب بہت خوب انہوں قربانی تے کھوڑ نہیں پیر ایسا ہو باقی مدرسے کے کمرے روشن ہو اس کے مزار کی چار دیواری باقی تقزیر تعمیر ہو کہ جتے کروڑ دی چادر چڑھائی آیا انہیں تنو آکھے آئی میرے تے چادر چار پیر کو خوش کرنا ہے تو چادر قیمتی چڑھانے کی بجائے قیمتی لباس اس مدرسے کے بچے کو لوے کو دو پیر سے لے کر نبی تک سارے خوش ہو گئے بہت خوب بہت خوب ناراض ہو گئے ناراض کے جڑا کیمرہ ہے نا کیمرہ یہ کیمرہ بڑا ٹھیک جے لحاظ نہیں کرتا جیدہ چہرہ پاک سجی ہونا ہے سجی آئی آنا ہے کیونکہ میں ایک درجن تو زیادہ مرتبہ ادا کر چکے ہوں یہ ہون کسے دا چہرہ سجی ہویا کہ کسے نے طیب عرفان باروی صاحب نے آکھیا ذرا ویڈیو تو دیو پیر عبدالغفور جلیل صاحب جوڑ ساری جیتے مفتی اعظم پاکستان حضرت پیر طریقت رابر شریعت پیر خواجہ محمد حسن صاحب آئے ہیں وہ بیکھنی ہے تے جب تسا سننے میں آکھنا ہے بندے
گھٹیا دے پیر دے مرید دا چہرہ سجیا انہوں نے کہا اچھا یہ دا مطلب ہے میرا ابا سجیا آئی بغیرت پیر دی بیعت کی تھی دوسرا بندیاں دا چہرہ سجیا یہ گال سمجھ نہیں آئی ایک کیمرہ بڑا اتھے رکھ دے کیمرہ ٹکا دے کیا بھائی تیرا چہرہ سجیا ہو تکبیر میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ نے شیخ ماشاءاللہ بزرگ سلامت رہے چادر چڑھائی تو سب پیر دے قبر تے قیمتی انہیں وہ چادر رشوت خور حرام خور بیروکریٹ افیسر کے گلے میں ڈالی سنی نے بچے اپنا کھانا پینا چھوڑ کے چادر خرید کے پیر کی قبر پہ رکھی اس پیر کے سجادہ مشین میں اداکارہ فنکارہ گلوکارہ حرام خور افیسر طرح بھی یہ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کیوں لوگوں نے توجہ نہیں دی اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی ٹک ٹاک پہ ناچنے والے کو ایک ایک رات میں کروڑوں روپے کی جو انکم ہو رہی ہے یہ ایک وہ سسٹم ہے جو آپ کے ماحول کو خراب کرنے کی پوری کوشش ہے بڑے بڑے گھروں کی بچیاں یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ ناچتے ہوئے میں ایک بدبخت افیسر میں سن رہا سزائے جدو میرا ایک شعر ہے جدو ماما کرن خطامہ موڑ ایج دیا جمن بلاما کیسا شعر ہے بہت خوب سریلا نہیں زہریلا ہے وہ حرام خور افیسر کہہ رہا تھا میری بیٹی ٹک ٹاک پہ نچ دی ہے میں بڑا مطمئن ہوں ہم سارے گھر والے مطمئن ہیں میں کہا جدو ماما کرن خطامہ اصل شعر میں لکھیا آئی مفتی اعظم پاکستان میں بھونکن والے عالمی بغیرت ڈبو دی شان جی یہ شہر میں لکھیا یہ دی شان کرو دے پرنڈ علاقے جو میں جا کے سنایا انہیں میرا راہ بھی ڈکیا ماں کا سادہ راہ تیرا پیو نہیں ڈک سکے میں کہا جدو ماما کرن خطامہ پھر ان دیا جمن بلاما جاگ رہے ہو تو عرض ہے اپنے مدارس کو مضبوط کرو تیری نسل تیرا بچہ مصطفیٰ کے دین کا چوکیدار بنے منا جج بنے وکیل بنے وزیر بنے مشیر بنے لیکن جہاں کھڑا ہو ختم نبوت کا مجاہد ہو حضور کی عزت کا ناموس کا محافظ ہو توجہ ہے نا محسوس نے فرمانا بغیرت پیر کے مرید کو لو کیونکہ میں 5-7 باری معافی مانگی اور میں اس سے کام سے لگیا رہا اور یہ بولو اب آخری بات کرنا پھر میں اجازت چاہوں گا ختم نبوت کی حفاظت لئی دندے میں چون دے رب چنوائے اے تیری تاریخ سفر کر دی ختم نبوت دے مجاہد اے شہید اول تے پہنچ رہی ہے مجمع نبی دائے غلامان رسول چشمہ محمدی دیا جناب والا شرابوں کے پیرے نے میرے نبی نے فرمایا خط لکھوایا گیا خط آ گیا کون جڑا قذاب وقت دجال وقت مسلمہ قذاب تک لے کے جائے گا ہر صحابی تیار بیٹھے خواہش میرے تے نظر ٹکے میرے تے حضور دی نگاہ نہ اٹھے میں خط لوا لیکن سنو میرے رب دی تقسیم میں چندا رب آدھے نے جناب والا چھاپڑی فروش کھجورہ دو کے لے کے گلیے چھوکے دے کے بیٹھن والا ایک کمزور جسم والا محمد عربی دے غلامہ دی محفل آکے جیوے پیچھے بیٹھے آئے گفتگو جاری رہی خط ختم نبوت کے میں پیغام ختم نبوت آئے کون دجال قذاب مسلمانوں پہنچائے گا جدو گل ہوئی ہے وہ پچھو اٹھ کے ہمیں لبیک یا رسول اللہ حضور میں حاضر آدھے نے جیوے انہیں گل کی تھی منہ کھجور دے تازہ لوکا کھاندیاں نارا لایا
نال دے صحابی تے کھجور دے ذرے گرے انہیں آکھیا اوے اللہ دے بندیا پہلے کھجور دا پکا لے ابو ختم نبوت دے مجاہد آکھیا میں کھجوراں کھاندا رہندا تے جے نمبر کوئی ہور لے جاندا مڑ کے ہولی ہولی بولو اچھا پھر پیغام لے کے جان والے دا مزاج کی ہے اے انہیں پیغام لے کے کتے جانا ہے تقریر بارو شریف سوکھی علامہ عبدالغفور جدید دے مدرسے سوکھی علامہ فاروق خان سیدی صاحب دے مرکز سوکھی عالم اسلام دے عظیم مرکز انوار العلوم سوکھی خیر ماجد سوکھی اپنے انصرانا سوکھی ختم نبوت دا مجاہد پیغام لے کے دارے جارے اس دور دے دجال قذاب کے بڑیرے کول پتہ سامنے موت ہے جی میں پہنچیا ابو چودری دے بڑیرے دے قذاب دجال دا مزاج ویکھو پتہ چلے آیا کوئی سفیر اسلام آندھا انج لے کے آؤ انہوں اپنی پوزیشن دا پتہ لگے میری ٹھک میرا پروٹوکول میری تھجوت کے دربار دا بھی پتہ لگے آندھے نے رسیاں نال زنجیرہ نال جکڑ کے کمر جھکا کے دربار اتنی جایا گیا جب قریب پہنچنا فرعونیت دلے جیوت قذاب بولیا ویک کے اپنی پوری طاقت کی گمان کرنے والا کون ہے تو کون ہے آندھے جی نے آکھا تو کون ہے کہ حضور دے غلام نے انج اڑے کا دکھا بازوانو انج کمر سدھی کی تھی زنجیر دیا کڑیاں میں کڑاکے نکلے رسیاں دے پل ٹوٹے آندھے نے وہ دے سامنے انج کھڑا ہے جنہیں نیزہ زمین تے کڑیا جا آنکھیں چک پائی ہاتھ پا کے آندھے تو انہیں تینوں نہیں پتا مجاہد ختم نبوت کون ہوں دے نے آئے 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 او کڑی نوی چن کے آنگن انجوی سجن انجوی سجن علی علی بولو انہیں آنکھیں اچھا ہے دس کہ کی لے آنے خط دکھا ظاہر گئے انہیں آپ نے پڑھا منشی نے پڑھیا انہیں آکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولو محمد رسول اللہ ولو مسیلمہ کذاب ول جب لفظ کذاب دربارے چھو دیا اگو بولا ہویا آدھا ہے تیرے صاحبے لکھے انہیں کے ساتھ چاک لیا تینوں پتا ہے میں نو کذاب آتھن کے سزا کی لبے گی آکھے ذرا انہوں پیچھا دکھاؤ انہیں آکھے پیچھا کیا کہ تلوارا دجال اسلحہ آپ فرمانے لگے موزیہ یہ میں پیچھا بیٹھنا ہوں گا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے 11-12 بال چھوڑ کے آیا اسا گوڑ کے کدے پالا نہیں دیکھیا اسا اسلحہ آدھا ہے اچھا اے دس تینوں بھیجیا کی نے ہون سنو میرے سونے ویرو ڈھولکی ڈف تے ڈفلی تے نات تے نچڑ والے ہو ناراض ہو گئے ہو تو آڈی مزاج نو بھی سلام ڈھولکی ڈف ڈھول نات کھا پڑھ رہے ہیں کترے گران کا کلام حسالہ لوریوں دے مرالی مری رفضیوں کا کلام پڑھ کے وارثان میراب ممبر کو بھونکنے والے تیرے خریدار اور ہیں محمد عربی کے دین کے چوکیدار ہم برملا کہتے ہیں سنیو اللہ کی قسم ہے سنی ہر لیڈر قائد کو سلام لیکن آل سنت و جماعت کا صحیح مقدمہ عالمی فورم سے لے کر قومی فورم تک جو دیانتداری جرأت سے لڑ رہا ہے اس مرد کلندر کا نام مفتی اعظم پاکستان مفتی مجیب الرحمان ہے ہم سلام
جب پوری دنیا کے لوگ عالم کفر کے طوفان کے آگے ڈھیر ہو گئے تھے، عرب کے سرکاری مولویوں سے لے کر پاکستان کے درباری مولویوں تک کرونا کے آگے لیٹ گئے، سپیس ٹائم ہو گئی، پابندیاں اجتماعات کا لگنا شروع ہو گئی، رمضان کا چاند قریب آ گیا، وقت کا حاکم اور اس دور کا حاجی تیری ڈیوٹی آپ جڑا بعد دبئی ذلیل ہوتا نظر آیا، اسا کیا مولوی دی بد دعا کل بچے، اس دور کے حاجی کی آنکھ میں کون آنکھ ڈال سکتا؟ بڑے بڑے ثابت بیروکریٹ بھی علماء چپ ہو گئے، عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے بڑے بڑے مختلف قبیلوں کے سربراہ علماء چپ ہو گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے مزاج میں چاپلوسی نہیں ہے، میں اپنی دنیا کا سلطان ہوں، میرے باپ کی حلال کمائی اور میری ماں کی تربیت ہے، الحمدللہ ہماری چیخ و پکار کہیں تک پہنچے نہ پہنچے، وہاں تک ضرور پہنچتی ہے جہاں کے لیے ہم صدا لگاتے ہیں، بہت خوب، وہاں تک ضرور پہنچتی ہے۔ تو جو سب سے پہلے جس نے پورے عالمی دنیا کو حیران کر دیا وہ پیغام حق فضل خیر آبادی، کفایت علی کافی، احمد رضا اور میرے علی کہ اس خوبصورت لنگر کی خیرات لے کر جو سامنے حاجی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لگتے لگچار کے لیے میں مون بیٹھا لگتے لگچار کے حاجی نوا کہ حاجی مسیحہ تیرا پیو بھی بند نہیں کرا سکتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب، ہاتھ اٹھا کے مفتی عالم پاکستان، واپس سے ہاتھ اٹھا کے مفتی عالم پاکستان، مفتی عالم پاکستان، اکابرین اہل سنت، اکابرین اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ہمیں پتہ ہے آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، پیرانا سالی ہے، دوائیوں کا بیگ بھی نال بھری پھر دے ہو، لیکن سانو دسو سکی کریے ہنیر ہے، تو آجی تکلیف سانو سامنے ہے، ہم چاہتے ہیں ہر گلی، ہر چوک، ہر موڑ پہ مفتی منیب الرحمان دا ایک پھیرا پہ جائے، جب تو آجا پھیرا پہ جاندے پھر الحمدللہ ڈھیر سارے چچڑ چچڑ مر جاندے۔ دعا کرو شلائے بابا سلامت روے، چول پیر دے مرید تو معافی ہے، باقی تو بولو مرو، جو ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ایسا بولتے ہیں لیکن ان کو چوٹ بڑی لگتی ہے، حضرت آپ کے لب کھلتے گئے ادھر کلیجے ہلتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس دور کا سب سے بڑا ناسور ہے رافضیت اور ناسبیت کا، وہ حضرت کو نام تو ڈرد ہے، توجہ ہے نا، محسوس کر گئے ہو، کوئی محسوس کرن تے تقریر 40 منٹ لمبی، توجہ ہے آپ کی آخری بات، گفتگو ختم، انہیں کہا میرا ہتھیار دیو، میرا ٹوکا چھڑا تلوار دیو، میں بتاؤں گا ختم نبوت کا کام کیسے ہوتا ہے، انہیں کیا سادے تے نکیا بھی دسن گے کہ انہوں نے کہا میرے ورگے ہزارہ مولوی ہزارہ ڈشنال منہ مار دے رہے، میرے رب نے جدو چنیا ویل چیئر والے بابے نے چھوڑ کے اوپر بٹھا دیتا انہیں ہر سے مروڑ کے، انہیں کہا تلوار لاؤ کاٹو، کاٹنا شروع ہوئے، مار دیں گے، فرمایا یہ زبان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، نگاہتی مصطفیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ عرب سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سوئی چڑھا دو مجھے، ذکر شاہ عرب سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سوئی چڑھا دو
آگ روشن کرو اور ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں روزے میں سر تلک بس نبی کے قدم یہ آتا رہا ایک دو دن نہیں روزے میں سر تلک بس نبی کے قدم کا یہ وعدہ رہا جس جگہ جس طرف یہ ہوا جائے گی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کی بھئی جے کو چسا پئی ادھر سارے حج آگے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو کو برکتہ نال نوازے تمام دوست احباب جس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں مفکر ملت خطیب ملت اسلامیہ اور میں آدرانہ فخر سرائیکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب نہایت ہی والہانہ اور عالمانہ اور فکرانہ خطاب فرمایا اور آپ دے خطاب دے دوران ہی مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہوئے اور آپ دے نال ہی ملک ملت دا عظیم آستانہ غیرت و حمیت ہر فورم تے اور ہر پلیٹ فارم تے ناموس رسالت ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت دی فکر کو بلند کرنے والی شخصیت آستانہ علیہ پیر بارو شریف تو میرے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر محمد حسن الباروی الحسنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرمات ہے اہلا و سہلا مرحبا خوش بیٹھے ہو انتظامیہ والے دوست ڈاکٹر منیر صاحب تشریف فرما حسین جتھا ودن ڈاکٹر تنویر صاحب سجے پاسے دریاں بھی چھیسن چاہ دوستے واسطے جگہ بنوے سی ایک اعلان سماعت فرماؤ چاہ مفتی اعظم پاکستان دے خطاب دے بعد انشاءاللہ العزیز لنگر دا اہتمامی ہوسی سارے دوست احباب محبت الباسو میں علامہ مولانا حافظ فاروق خان سعیدی صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کو گزارش کرے سا آپ تشریف فرماتی سے اور اپنے انداز نال قبلہ مفتی صاحب کو دعوت خطاب پیش کرے سے اچھا کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ حافظ فاروق خان سعیدی صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ترے دفعہ میرے نال مل کے باواز بلند بارگاہ بے کس پناہ چ درود و سلام دا نظرانہ اچھی آواز نال پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پھر بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سارے صاحبان مل کے پڑھو باواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک وازواجک یا حبیب اللہ. صدر علی قدر فخر خانوادہ نقشبند امیر کاروان طریقت حضرت خواجہ محمد حسن باروی قبلہ سجادہ نشین دربار عالیہ پیر بارو شریف اور حضرت پیر طریقت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رکن آباد شریف اسٹیج پہ حضرت علامہ سید فیض عباس قمر بخاری علامہ غلام میر علی صاحب اور جتنے حضرات میرے سجے کھبے اسالے علماء مدرسین مشائخ موجود ہیں. اللہ انہیں دیتے میری حاضری قبول فرما دے. اسٹیج تے مفتی اعظم پاکستان دنیا دے ہر محاذ تے نظریاتی فکری علمی فقہی سیاسی سائنسی صحافتی محاذ تے اہل سنت دی ترجمانی فرماون والے جی میں حضرت علامہ خادم حسین خورشید الازہری فرما گئے نا تو ہولے ہولے سبحان اللہ کوئی حرج نہیں. تواڈی سبحان اللہ اچھی ہوئے تے بھاویں بٹھی ہوئے ساری تقریر دی خطابت مجروح نہیں تھی دی صرف تواڈی غیرت دینی دا امتحان ہوئی. قبلہ میں واز نہیں کرنا بخدا میں صحیح کو عرض کیتے میں 15 منٹ آپ کو سبق سن رہے سب آپ دا خطاب سن سو تے دل دی تختی تے لکھ سو. جنہ کل موبائل ہیں جنہ کل ایک کیمرے وغیرہ ہیں وہ آپ دا بیان ریکارڈ کریں. ایک ایک لفظ موتی تو زیادہ چمکدار تے تابدار ہو. تو سا شکریہ ادا کرو علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مناظر ابن مناظر
حضرت صاحبزادہ السید محمد در علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جنہوں نے اتنی بڑی ہستی کو سڑوا کے تو کو زیارت بیان دی سماعت دا موقع عطا کیا. آکو سبحان اللہ. جڑے اسٹیج تے مارکا مراقبہ کر کے باندھیں انہوں دا مقدر، لیکن جتھا ایسے مشائخ دی صدارت ہوئے وہ مراقبے دا وقت نہیں ہوتا، مجاہدے دا وقت ہوتا. اسیں مراقبے کر سکتے ہیں، ساری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. کہ میں بس 5 منٹ سریکی بول کے والا حضرت واسطے اردو بولے سا، جو کوشش کرے سا میں کوئی اچھی گفتگو کرا اردو میں، ذرا توڑی توجہ اردو میں ایتا تھا میں پڑھنے میں برکت واسطے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمانا. گل کرنی ہے نسبت دی، کہتی گل کرنی ہے یہ اور سے مبارک بھی ہے نا وہ جوان دا جائے رکھی سکھی کھا کے دین دا پارا دیتے. اتنا بڑا مدرسہ، یہ مسجد، یہ ترتیب تزئین، یہ مرد مجاہد دی رات نہیں دے قربانیاں تے علمی خدمات دا نتیجہ تے جیڑے مدرسے دے ہن معاونین اللہ انہوں کو سلامت رکھے. یہ صدقہ جاریہ انہاں واسطے قیامت تک، انہاں اجر زندگی وچ بھی ہے، قبر وچ بھی ہے، حشر وچ بھی ہے. علامہ پیر محمد عبدالغفور جھنڈیر الہاشمی رحمت اللہ علیہ جڑے غیرت مند عالم دینن مناظرن، میری انہاں نال پرانی نیاز مندی ہے. انہاں دے خاندان نال ساری دیرینہ عقیدت دا تعلق ہے. انہاں دی مہربانی ہے، انہاں دا احسان سمجھے جو مفتی اعظم پاکستان کو سڑ کے تو کو زیارت دا موقع عطا کیا. حضرات محترم توجہ، ہم نسبتوں کے قائل ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام اگر فرش پر ہو تو فرش افضل ہے. اس وقت قبلہ علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشیدی نے بڑا خوبصورت بیان کی تھے. اللہ کرے تو کچھ سمجھ آئی ہوئے تے بل عمل کریں. ہم نسبت کی بات کرنے والے لوگ ہیں. اگر سید عالم و عالمیان امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرش پر ہوں تو تب فرش افضل. عرش پر جائیں عرش افضل. مکے میں پیدا ہوں تو مکہ افضل. اور یثرب میں تشریف لائے تو وہاں کی مٹی کو خاک شفا بنا دے. مار کا سبحان اللہ آنکھوں میں میرا تا دل لگے. اللہ اتمبور دائی تو علی سبحان اللہ نال. ایک باری یہ کوشش کر کے بھئی جھکے سبحان اللہ کچھ. اگر سرکار مکے میں پیدا ہو تو اللہ مکے کی قسم فرمائے، بلد الامین کی قسم فرمائے. اگر اللہ کے نبی نزول اجلال فرما کر مدینے میں تشریف لائیں، ارے یثرب کو سرکار کی خاک پاک نے طیبہ بنا دیا. میں قربان اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد ملت پاسبان تقدیس رسالت الامام احمد رضا خان حنفی قادری رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. ہمارا دل زخمی ہے، ہمارا دل روتا ہے. رب کعبہ کی قسم میں اب تک باوضو بیٹھا ہوں. اپنے قائد، اپنے رہنما، اپنے دینی فکری نظریاتی پیشوا کے سامنے اپنے دل کا زخم دکھا رہا ہوں کہ کچھ ایسے بدبخت ہیں
جو کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف ہوتی ہے. صحیح آدم کے لیے آگے بولو بسم اللہ بسم اللہ. اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف ہوتی ہے. مرزا محمد ارشد سے میں نے کہا جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف ہوتی ہے ہمیں ان کی چہرہ دیکھ کر وحشت ہوتی ہے. اللہ نے شکل پھٹا دی کی ہوں. میرے مالک تیری قدرت کا انتقام بڑا سخت ہے. سرکار کے صحابہ اور ازواج مطہرات کے گستاخوں کی شکلیں یہاں مس ہو گئی, خدا جانے قبر میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو. یہاں صحیح سید بیٹھے ہیں, فیض عباس بخاری کمل, امام عالم دین اور حضور جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں. یہ خود ساختہ سید نہیں, خدا ساختہ سید ہیں. چہرہ دیکھو ان کا. اور جو کٹانے مسلی میراثی نئے سید بنے ان کے چہرے بھی بتاتے کہ نہیں بتاتے. کہتے ہمیں اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے, میں نے کہا تیرا چہرہ دیکھ کر ہمیں وحشت آتی ہے. اور میں یہ بات کر دوں میرے حضرات, رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. جو بات مخالفین اہل سنت, رافضی, سبائی, تبرعی اپنی محافل میں اپنی مجالس میں نہیں کہہ سکتے تھے, وہ بات سوشل میڈیا پر سنی بریلوی کہلانے والے برسریعام بک رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں ان باتوں کا ہے؟ آپ دیکھتے ہو ماشاءاللہ یہ سنی کلندر ہے, سنی کلندر. دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا, اور کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. حافظ شاکر صاحب بیٹھے ہیں, ذرا میری بات پہ غور کرنا. جو بات تبرعی, سبائی, رافضی اپنی مجالس میں کھل کر نہیں کر سکتے تھے, وہ سنی بریلوی کہلانے والے مولوی اور پیر برسر عام سوشل میڈیا پر اور اپنی محافل میں علانیہ بیان کر رہے ہیں. اللہ ان کی شاجی کہتے ہیں, اللہ ان کی شر سے بچائے اور زمین کو ان کے وجود سے بچائے. کب تک تم ایرانی سرمائے پر دندناتے رہو گے؟ کب تک غیروں کے ٹکڑے کھا کھا کر اور اغیار کی ہڈیاں چوس چوس کر خلافت بلا فصل پر حملہ کرو گے؟ کب باغ فتح کے مقدمے کو 1400 سال کے بعد ری اوپن کرنا چاہو گے؟ ظالموں, یہ دراہم و دنانیر قبر میں تو ساتھ نہیں دیں گے. بولیں تمہیں کسی کو غیر ملکی مال پر بھروسہ, اہل سنت کو رسول کے اصحاب اور آل پر بھروسہ. میں بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں, اس علاقے کے رئیس بیٹھے ہیں, ہمارے دوست بیٹھے ہیں. حضور پیٹرول پمپ تو آ رہا تھا, آصف شہزاد پمپ تو آ رہا تھا, اصل وہ تو پیسے لے کے بھر بنے ہوئے ہیں پیٹرول. بھائی ساڑھے 11 جاتا ہے, بھائی منڈی اپنے گھر بنے, یہ ادارے کے سرپرست ہیں, یہ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. اور سنو, اتنا بڑا ہزاروں کا اجتماع. اچھا ہاں, میاں پرویز صاحب تو بڑے اہل خیر خاندان کے ہیں, اور الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خاندان دینی اور رفاہی کاموں میں پیش رہتا ہے. میاں صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ کے باپ دادا کی قبروں کو اس کا ثواب ملے گا اور قیامت تک آپ کو بھی ملے گا. الحمدللہ الحمدللہ کہ میں اکیلا ہی چلا تھا,
جانب منزل مگر راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گئے. میں یہ بات عرض کر دوں، پیر سید در علی شاہ ایک فرد نہیں ہے، ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ شخصیت ہے، یہ جماعت اہل سنت کے نمائندے ہیں. میں یہ بات برملاز کر دوں آپ کی خدمت میں، آپ کا یہ خادم جماعت اہل سنت پنجاب کا صوبائی جنرل سیکرٹری ہے جس کو ناظم اعلیٰ کہتے ہیں، اور میں علم کے مرکز میں اپنے پیر و مرشد کی درسگاہ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم نیو ملتان مدنی چوک کے پاس جو ہے اس مرکز میں آپ کا یہ بے علم خادم و خطیب ہے. میں یہ اعلان کر رہا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے کہ پیر در علی شاہ کی پشت پر پورے اہل سنت کا ہاتھ ہے. جیڑے تو سنارے لین اے میرے ٹائم بچ گئے. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بس میں بات کو سمیٹتا ہوں. ہمارے پیر در علی شاہ صاحب جو ہیں یہ اہل سنت کے غیرت مند بے باک نڈر ترجمان ہیں اور اپنے والد کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں. ابھی علامہ ڈاکٹر خادم حسین صاحب کہہ گئے، حضور مفتی صاحب کی بلا جو کچھ فرمائیں گے وہ ہمارے لیے تبرک ہوگا. میری بات کو غور سے سننا. یہ نعت خان جن کے چہرے پر شریعت کا کوئی عکس نظر نہیں آتا، یہ نعت خان یہ تا حضور صلاح خان یہ تا شریعت دے پابند ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو استنجے اور وضو کی بھی تمیز، جن بدبختوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ماشاءاللہ سے جن بدبختوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جنہیں علم ہی نہیں روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب افطار ہوتا ہے، اور بقول ہمارے مفتی اعظم کے کہ پاکستان میں اسلام پر، دین پر، ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر اور قرآن کی حفاظت پر جب کوئی حرف آیا تو یہی علماء میدان میں نکلے. ایمان نال دسو کوئی نعت خان میدان میں آئے؟ ایمان نال دسو کوئی قوال میدان میں آئے جڑے کھڑ کے نچ دین ٹپ دین تے لکھا روپے تو آدھے گھن کے برباد کر کے ویلن، تو آپ کو کیا فائدہ تھے انہوں کو منی کھوا کے جے مدرسہ واسطے منگو آدھے. حضرت سے کچھ آج کل حالات سرا مندے ہیں، کاروبار مند ہے، مہنگائی تھی گئی ہے. اللہ دے بندیاں جڑے ویلے آخر کے بانے کلف والے کپڑے پا کے ویڈیو بن دی پئیے، تصویرہ چھکی دے پین، ان ویلے 100 دے 500 تے 1000 دے نوٹ دینے بے بد عقیدہ نعت خان کو، ان ویلے تے کو خیال نہیں آتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے مدارس کو مضبوط کرو. جامعہ غوثیہ مہریہ قمر الاسلام کے در و دیوار کو روشن کرو، اس مسجد کو مکمل کرو، علامہ در علی شاہ سے تعاون کرو. یہ مسلک کی خدمت ہے، یہ دین کی خدمت ہے، یہ تمہاری عاقبت کی بھلائی ہے. حیرت کی بات ہے کہ نعت خان آتا ہے نا، وہ ایک شعر پڑھ کے حمد کا کہتے ہیں ہوں میں مولا علی دا قصیدہ پڑھن لگا. ہم چشتی ہیں، ہم تو مولا علی کے دروازے کے بھکاری ہیں، تو ہم میراشیوں سے مولا علی کی محبت کا سبق لیں گے. ہمیں گویوں سے، مسلیوں سے، کٹانوں سے، ان بے نام و نسب لوگوں سے، ان ولد نامعلوم لوگوں سے، ان مجہول و نسب لوگوں سے اہل بیت کی محبت کا ہم سرٹیفکیٹ لیں گے؟ ارے ہم تو مولا علی کے پیدائشی غلام ہیں. میں نے کہا تم سرکار علی مرتضیٰ کا ایک قصیدہ نہیں، ہمیں 10 قصیدے سناؤ مگر ترتیب سے چلو. پہلے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کی منقبت سناؤ، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا تھا حسان میرے یار غار کی منقبت بھی کہیں ہے. ہمارے لیے شرم کا مقام ہے.
ہمارے کسی مجمع میں کسی ناخواہ نے نہ منقبت پڑھی نہ کسی نے فرمائش کی. کبھی آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ کسی جو نقیب محفلوں کی یہ نقیب محافل کی فوج جو اب پیدا ہوئی ہے، اور خدا کی پناہ خدا بچائے، تقریر 8 گھنٹے کی، دعوت 1.5 گھنٹے کی، اور اتنا شور مچائیں گے، اتنا شور مچائیں گے کہ سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی. ان سے کہو ہم سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ معظمہ ملکہ جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی منقبت ضرور سنیں گے. پہلے ان کی ماؤں کی شان کو سناؤ. اگر قیامت کے دن علامہ صاحب، اگر قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا کہ فاطمہ الزہرا میری لخت جگر، میری نور نظر، میرے دل کا چین، میرے لیے نور عینین ہے، تم نے ان کا ذکر کیا، اور میری 3 بیٹیوں کا کیا جرم تھا کہ ان کا تو ذکر ہی گول کر دیا. وہ بھی خاتون جنت کی بڑی بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، اور اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کے صلب سے ہیں. آپ کو تو کبھی مولوی نے ان کے نام بھی نہیں بتائے. اور ام المومنین صدیقہ کبریٰ بنت صدیق اکبر معلم امت عائشہ صدیقۃ الحمیرہ، کبھی ذکر ان سے ناخوانوں سے سنا کرو. میں گفتگو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارے قائد، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے امام میں تو سرے کی گال کر رہا. روزنامہ دنیا اخبار ہے، دنیا تو اس خیر دیندار ہو نا، تو دنیا نال کیا سب کا تو سر دیندار ہو، لیکن سرائکی دیندار نو مسلم کو آدھے قبلہ شاہ جی ملتان آلے قرآن ملتانی دیندار نو مسلم کو آدھے اصطلاحاً. تو ستا سیمان متدعیت شرح دے پابند ہو. روزنامہ دنیا ایک ہفتے حضور 2 مرتبہ آپ بتا رہے ہیں کی بنا جمعرات دے دی تے چھن دے دی سنیچر ہفتے تے جمعرات کو آپ کا مضمون چھپ دے دنیا ایک ہر موضوع کے آپ گفتگو فرمینے سیاسی ہوئے بھامے دینی ہوئے بھامے ملکی ہوئے بھامے بین الاقوامی ہوئے. وہ پڑھا کرو، حضرت کا خطاب سن سو تے آج وعدہ کرو انہا حضرات دے سامنے، مفتی اعظم دے سامنے جو قمر الاسلام نال پہلے تو وقت کے تعاون کرے سو ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ. یہ اللہ رسول نال وعدہ ہے نا. اچھا خیر ہوتا انہا دا اپنے نال تعاون ہو سکتا، اپنے بال بھیجو، پتر بھیجو، بھتریجے بھیجو مدرسے یہ بھی تعاون ہے، لیکن ہر طرح رمضان شریف زکوٰۃ صدقہ فطرہ قربانی دے کھلا نال مدرس. حضرت نے میں کو نہیں آکے تو یہ اعلان کر، میں آپ کو اعلان کریں گا. اللہ تعالیٰ تو کو توفیق دے وے. ہے دامان توکل کی الحمدللہ اللہ نے ساتوں غیرہ دی کاسا لیسی کو بچائے. میں حضور قبلہ ہی پاس ہے نا، میں کعبے والے پاسے منہ کی بیٹھا اور انہا حضرات کو گواہ بڑھا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اساں وہ لوگ ہیں جنہ عقیدہ نظریہ تے مسلک نہیں بیچے، نہ زبان دا سودا کیتے نہ قلم دا سودا کیتے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ یہ ادارے کو قیامت تک قائم رکھے. پیر صدام سلطانی صاحب حضرت دے نالن بطور خادم ماشاءاللہ. تے میں حضرت اعلان کرنے ہوں بلا تاخیر مفتی طیب عرفان صاحب قبلہ. چلو حضرت مناظر اسلام مفتی طیب عرفان باروی صاحب مصنفی ہیں. حضرت کو کتاب در آپ نے صلو علیہ وآلہ کتاب کرنے بلغ الاولا بکمالہ. ایک قبلہ فیض عباس بخاری صاحب نے کتاب لکھی ہے میراج دے اٹھے تے اے اگر گھنسو تو ضرور فیضہ تیسی عالمانہ محققانہ کتاب ہے. ہدیہ 300 ہے، یہ ضرور گھنسو تے حضرت دا ہون مفتی طیب عرفان صاحب دے کل اعلان سو. ماشاءاللہ دوستو آواز کھول دینے دی. تمام دوست احباب ملاحظہ فرما رہے ہیں ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت سرمایہ اہل سنت محترم جناب عزت مآب حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب لاجواب انداز سے گفتگو فرما رہے تھے.
اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. ہلے تھے بیٹھے رہے علیہ سکین کا 10-15 منٹ میں پیچھ ہو رہے سا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دیکھو. آپ کے سامنے عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت اوے جٹا کے لفظے چاکھاں جڑا بندہ اس ٹائم اہل سنت دا وارث ہے وہ بندے دا نام مفتی منیب الرحمان ہے. ایک دو باتیں سماعت کر لیں. ادارہ حاضر میں دور حدیث تک تعلیم ہے. حفظ و ناظرہ کی کلاسیں ہیں. اس مرتبہ 27 حفاظ کی دستار بندی مفتی صاحب کے خطاب کے بعد ہوگی اور تیاری کمروں کی اور حساب کتاب کی دیکھ رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا, اللہ سب کو جانتا ہے. اور ہمارے مہمان تشریف فرما ہے برادرم محترم ہمارے محسن ملک محمد آصف شہزاد صاحب. اللہ پاک ان کو دنیاوی اخروی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. یہ صرف ہمارا ادارہ نہیں, 7-8 مقامات پر مساجد مدارس میں بے لوث بغیر کسی شرط کے اپنی محبت سے اللہ کے گھر بنواتے ہیں. حتیٰ کہ یہ اتنا تک کہتے ہیں کہ کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں ہے. گندم, سبزیاں, گھی, تنخواہیں, سارے معاملات میں یہ صف اول میں ہوتے ہیں. اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور آپ کے ساتھ ہمارے خصوصی مہربان محسن اہل سنت اور جنہیں حقیقی معنی میں محسن کا مصداق کہا جا سکتا ہے. کسی کو پریشانی ہو تو مجھے وہ بتائے گا. آپ تو سارے اہل محبت ہیں. محترم جناب عزت مآب قابل صد عز و تکریم ہمارے بزرگ اور ہمارے ہر مرحلہ پر مشفق و مہربان میاں محمد پرویز الہی المعروف میاں جاوید اختر آرائی صاحب, آپ بھی تشریف فرما ہے. اللہ پاک ان کو برکتوں سے نوازے. اپنے بچوں کو اس اداروں میں بٹھا کے جائیں. جب آپ بٹھا کے جائیں گے یہ الف با نہیں پڑھ سکیں گے. جب لے کے جائیں گے انشاءاللہ بخاری تک یہ حافظ بن چکے ہوں گے. محبت سے نعرے کا جواب دیجئے بلا کسی تعطل کے. قبلہ مفتی صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے. قسم ہے یہ میرا کعبے کی طرف منہ ہے. ہماری دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ جس طرح قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے بڑے بڑے برج الٹ کر اور تبدیل کر کے اور ان کو اپنی جوتی کے نیچے روند کر اہل سنت کا ہر چوراہے پر دفاع کیا ہے. دعائیں نکلتی ہیں اللہ ہماری عمریں قبلہ مفتی اعظم پاکستان کو لگا دے. میں نعرہ لگواتا ہوں محبت سے. آپ تمام دوست احباب ہاتھ اٹھا کے ذوق سے گفتگو سنیے گا. اختتام پر دستار ہوگی. لنگر کا پرتکلف اہتمام ہے. محبت سے نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر. اچھا جڑے پچھو بال طواف کریں دے بدن کوئی وارث ہوئے انہیں کو پکڑ کے بلاؤ چاہ. یہ جو دوست احباب تسا کھڑے ہوئے تھے تسا اگر بے وجہ ہوتے رونق بن ویسی. محبت سے تشریف رکھیں. یہ پیچھے والے جو کھڑے ہیں یہ تشریف رکھیں, محبت سے بیٹھ جائیں. اور ایک بات سماعت کر لیں. آپ دوستوں کی محبت ہوتی ہے سرے کی جڑا ویلا اتو آ کے بتیں دے رہے اے مفتی صاحب نے اتو آ کے وہ ویل کہہ نہیں بتاونی. جس کی محبت ہے وہ محبت سے آ کے رکھتا جائے اس کی محبت کو سلام ہے. اتے ویل کہیں نہیں بتاونی رہتا ہو ممکنہ صورت ہے آپ نے مبارہ پوچھی. توجہ ہے. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. سٹیج تو ہاتھ جب سن سے اگلے جب سن ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت حضرت مفتی اعظم پاکستان, مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا و مولانا
ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد. جامعہ غوثیہ مہریہ قمر الاسلام کے محتمم اور اس آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین علامہ پیر محمد در علی جھنڈیر الہاشمی صاحب زید مجدہم، صاحبزادہ پیر محمد ثقلین الحسین، مفتی طیب عرفان باروی صاحب، علامہ صدام حسین سلطانی صاحب اور صدر مجلس سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ محمد حسن حسنی باروی صاحب، خطیب اہل سنت علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، اسٹیج پر میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما حضرات اجلہ اکابر افاضل علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران کرام اور اس ادارے اور مدارس اہل سنت کے معاونین کرام اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت نعرے لگائے، اللہ کرے کہ جتنے نعرے فضا میں تحلیل ہوئے ہیں اس کا کوئی 1% ہمارے اور آپ کے قلب میں اور روح میں جذب ہو جائے۔ اب نعروں کی فرمائش نہیں ہوگی، اپنے جیبوں کو بھی ایک گرہ اور لگا لیں اور میری گزارشات کو توجہ سے سنیں۔ یہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے سے تعبیر کیا ہے، ایک کانٹریکٹ سے تعبیر کیا ہے۔ بے کے معنی ہیں لین دین کرنا، کچھ دینا اور کچھ لینا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرا مومنوں سے یہی تعلق ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا مومنوں سے سودا ہو گیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں، نہ اپنے مال کے مالک حقیقی ہیں،
ہماری جان کا مالک حقیقی بھی اللہ، ہمارے مال کا مالک حقیقی بھی اللہ۔ وہ تھوڑے عرصے کے لیے، جیسے آپ لیز کہتے ہیں، پٹا کہتے ہیں، لیز پر اس نے آپ کو جان دی ہے۔ کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 20، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، ہو سکتا ہے کسی کی 100 ہو جائے۔ یہ سارا لیز ٹائم ہے، اس کے بعد معاملہ ختم ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ جان بھی اس کی، مال بھی اس کا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور وہ جان دے اور پھر فرمائے کہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ اور بد نصیب انسان یہ سودا نہ کرے تو پھر کیا ہے اس کے پاس؟ فرمایا کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وقت آنے پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون، کبھی دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ویقتلون، اور کبھی جان راہ حق میں قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے اپنے رب سے سودا کیا ہے اس سودے کی کامیابی کی خوشخبری سنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، لیکن جان کا مالک اللہ، مال کا مالک اللہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس ملک میں چوک میں کھڑے ہو کر قوم کی بیٹی کہے گی میرا جسم میری مرضی۔ لیکن یہ وقت ہم پر اور آپ پر آ چکا ہے اور ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ مجھے بتایا گیا کہ پیر طریقت، عالم ربانی، مناظر اسلام حضرت علامہ قبلہ پیر عبدالغفور شاہ ہاشمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے، اور ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اہل سنت پہ زوال کے مایا، اس لیے کہ ہم نے دین کی ترجیحات کو بدل دیا۔ ترجیحات ہم نے بدل دی، مقابلہ ہمارا دنیا میں علم کے میدان میں ہے، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، مگر علم کی پرورش کی بجائے یہ قوم نعت خوانوں اور قوالوں کی پرورش کر رہی ہے۔ اور ایک رافضی مزاج نعت خوان نے ٹی وی پر ایک سوال کے جواب میں کہا، پوچھا گیا کہ ایک رات میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا ملا؟ اس نے کہا 25 لاکھ ملے، اور ان مجذوب سنیوں کا پیسہ ہے، اہل سنت کا ہے۔ 25 لاکھ میں ایک ادارہ سال بھر چل سکتا ہے، تو جو ایک رات میں نعت خوانوں کو ہزاروں لاکھوں لٹائے، اور جو مسند رسول پر بیٹھ کر
مہینہ بھر قرآن کی تفسیر پڑھائے، حدیث کی شرح پڑھائے، اس کو مہینے کے بعد بھی اتنا نہ دو تو یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ تو یہ 2 نمبری اور 10 نمبری عشق مصطفیٰ ہے جس کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں اپیلیں کرنی پڑ رہی۔ فون کیا کہ 10 ڈرائیور بھیج دیں اور 0 میٹر کی 10 گاڑیاں لے جائیں۔ کہنے لگے میرے دفتر میں ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ شکریہ تو اسے میرا ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم حق کے راستے میں لگ گیا۔ تو ہم ترقی تب کریں گے کہ جب آپ خود لا کر دیں اور شکریہ ادا کریں کہ ہماری کمائی میں سے یہ پیسہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا۔ یہی بیع اور سودا دین کا ہے۔ اس لیے میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ بیعت کسے کہتے ہیں۔ تو بیعت بک جانے کو کہتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو پہلی بیعت تھی بیعت علی الاسلام۔ اور بیعت علی الاسلام کی قیمت یہ تھی کہ کعب بن مالک غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، کچھ منافقین بھی تھے۔ واپس آ کر آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بہانہ کیا میں بیمار تھا، بیوی بیمار تھی، بچے بیمار تھے۔ تو حضور نے ان کو چھوڑ دیا۔ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی۔ ان کا یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سے کوتاہی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے سچ بولا ہے تو تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ کچھ دن گزرے تو پہلے وہ آتے تھے، صحابہ سے فرمایا کہ ان کا بائیکاٹ کر دو، مگر مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کہیں اور دیکھتے تو حضور ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے، ہم آپ کی طرف رخ کرتے تو حضور رخ پھیر دیتے۔ کہنے لگے کہ وہ یار دوست جو جان چھڑکتے تھے، ہم انہیں بلاتے تو وہ رخ پھیر دیتے، کیونکہ مومن کی دوستی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دوستی بند تو دوستی بند۔ پھر حکم ہوا کہ اب یہ مسجد نبوی میں بھی نہیں آ سکتے، اپنے گھروں میں قید ہو گئے۔ 2 نے کہا کہ ہمارے کم از کم بیوی کو اجازت دے دیں کہ کھانے پینے کا انتظام تو ہو جائے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے یہ بھی حوصلہ نہ ہوا کہ میں حضور کی خدمت میں عرض کروں کہ بیوی کو تو خدمت کے لیے اجازت دے دیں۔ اس دوران میں قیصر کا ایلچی آیا، کعب بن مالک کا پتہ پوچھتا ہوا ان تک پہنچا اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کی توہین کی ہے، تو قیصر تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہمارے دربار میں، وزیر بنائیں گے، عہدہ دیں گے، رشتہ دیں گے۔ تو کعب بن مالک رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کعب کیوں رو رہے ہو؟
انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک کافر نے میرے بارے میں کیسے گمان کر لیا کہ کعب کے ایمان کو خریدا جا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن آیا قرآن میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، تو بلایا کہ بھئی کعب کو بلا لو۔ کعب آ گئے، حضور نے بلایا تو کعب بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جبریل امین تمہاری توبہ کی قبولیت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو جو سچے مومن تھے ان سے خطا بھی ہو جاتی تو توبہ کی قبولیت کی سند اوپر سے آتی تھی۔ پھر بیعت علی الہجرت تھی، پھر بیعت علی الجہاد تھی، پھر ایک بیعت رضوان تھی جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ ان کم و بیش 1400 صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، اے پیارے حبیب جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ صحابی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اور حضور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تو قرآن نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ دیکھنے والوں کی نظر میں ان کے ہاتھ پر اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت میں عثمان نہیں تھے، تو کسی خارجی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ بتاؤ عثمان بیعت رضوان میں تھے جس کی تعریف قرآن میں آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے بغلیں بجائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ادھر آؤ۔ جب سب کی بیعت ہو چکی تو حضور نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور دایاں ہاتھ اوپر رکھا، فرمایا کہ ہذہ بیعت عثمان، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اور ید رسول اللہ لعثمان خیر من یدہ لنفسہ، اگر عثمان موجود ہوتے اپنا ہاتھ بڑھاتے، ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے ہاتھ ایک طرف اور پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ ایک طرف، کہا کہ رسول اللہ کا ہاتھ عثمان کی بیعت کے لیے آگے بڑھا جو ان کے ہاتھ سے کروڑوں کھربوں درجے قیمتی تھا، اور بیعت ہو رہی تھی قصاص عثمان کی کہ خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو قصاص عثمان کی بیعت کیوں لیتے کہ وہ زندہ ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بیعت مردوں کی تو نہیں ہوتی، بیعت زندوں کی ہوتی ہے۔ کہ ہمارے آقا نے عثمان کی خود بیعت لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہیں، مگر عالم کفر کو پیغام دینا تھا۔ اسے صحابی سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے سودا کیا تھا اللہ کے رسول سے، یہ کس پر بیعت تھی؟ نے کہا بایعنا علی الموت، ہم نے جان کا سودا کیا تھا کہ اگر اللہ
اور اس کے رسول کو ہماری جان کی ضرورت ہوئی تو جان قربان کریں گے۔ پھر قرآن میں ایک اور بیعت کا ذکر ہے، مومنات، صحابیات۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل بھی آپ بیعت کرتے ہیں پیروں کی، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے بیعت کا؟ ہاں؟ کوئی دستور، کوئی منشور، کوئی ٹی او آر، جس کو کہتے ہیں ٹرمز آف ریفرنس، کوئی ٹرمز اور کنڈیشن، کچھ نہیں، بس مرید نے ہاتھ دے دیا، نذرانہ دے دیا، بیعت ہو گئی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، اے پیارے حبیب جب مومنات صحابیات آپ کے پاس بیعت کرنے آئیں تو ان کو بتا دیں کہ بیعت کا ایجنڈا ہے، بیعت کا منشور ہے، بیعت کا دستور ہے۔ ان کو بیعت کی شرائط پیش کریں، الا اللہ یشرکن باللہ، شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی پر بہتان تراشی نہیں کریں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ 6 شرطیں قبول ہوں، فبایعہن، تو میری بندیوں کی بیعت قبول فرما لیجیے۔ تو نبی بیعت لیں اور صحابیات سے بیعت لیں تو اس کا منشور قرآن بیان کرے، اس کا ایجنڈا قرآن بیان کرے۔ آج کے پیر جو بیعت لیتے ہیں کوئی ایجنڈا ہے؟ میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا جو یہاں تشریف فرما ہیں، جو غزالی عظمہ کے آستانہ ہے۔ پھر جب آپ بیعت کرتے ہو تو اس کے لیے کوئی معیار ہے؟ ایک چپڑاسی دفتر میں لگانا ہو تو اس کے لیے بھی کوئی کوالیفیکیشن ہے کہ کم از کم مڈل تو پاس ہو، فائل کو تو پہچان سکے۔ کلرک کے لیے تعلیم چاہیے، انجینئر کے لیے تعلیم چاہیے، ڈاکٹر کے لیے تعلیم چاہیے، اکاؤنٹنٹ کے لیے تعلیم چاہیے، سائنٹسٹ کے لیے تعلیم چاہیے، ٹیکنالوجسٹ کے لیے تعلیم چاہیے۔ کسی نے صدر وزیر اعظم بننا ہے، جج بننا ہے، ایک کرائیٹیریا چاہیے۔ اور پیر بننے کے لیے کچھ بھی نہیں، بس ہمارے پیرزادے ہیں، میرزادے ہیں، شہزادے ہیں، حضرت زادے ہیں، کوئی شریعت کا معیار نہیں ہے۔ یعنی الیکٹریشن اور پلمبر کے لیے بھی ایک قابلیت چاہیے، مگر نہیں چاہیے تو پیر کے لیے نہیں چاہیے۔ اسے ہمارے علماء جب اعراس پہ آتے ہیں تو کرامات ولایت، شان ولایت، عظمت ولایت، مقام ولایت بیان کرتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ یہ سب کمالات اس بابا جان کے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اسکرین شو سرکار کی نہیں ہے۔ مطلب ہم کسی کے اندر نہیں جھانک سکتے، لیکن اندھے تو نہیں ہیں۔ آپ کو اس کا چہرہ مصطفیٰ کے مطابق نظر آتا ہے؟ تو جب یہ قوم سارے وسائل وہاں ڈھیر کر دے گی
تو دوسروں کی مسجدیں بنے گی، دوسروں کے مدارس آباد ہوں گے، آپ کے سجادے آباد ہوں گے۔ کوئی گھوڑے والی سرکار، کوئی کتے والی سرکار، کوئی کبوتر والی سرکار، کوئی نہ جانے کون سی سرکار۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ مدارس ہیں، یہاں بتایا جاتا ہے اور بتایا جانا چاہیے کہ جس کو اپنے دین کا مقتدا بنائیں، پیشوا بنائیں، تو کوئی اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں، کوئی علم کی کوالیفیکیشن، کوئی عمل کی، کوئی کردار کی، کوئی ظاہر کی، کوئی باطن کی، کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ تو یہ قوم یہ تو مجذوب ہے، آپ لوگ نعت خوانوں پر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، نوٹ پھینکنے قوالوں پر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابھی مجھے کل ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب پہلے میلاد کا جلسہ کرتے تھے، پھر راحت فتح علی خان کو بلا لیا اور ایک رات کے 80 لاکھ روپے دے دیے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ تقاضا دین ہے۔ اور یہ پاکستانی امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، مجال ہے جو ان کا امریکہ کچھ بگاڑ سکے۔ میں وہاں بھی کہتا ہوں کہ تمہاری تیسری چوتھی نسل ہے، مگر جس گاؤں سے آئے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہو۔ وہیں سے ایک عامل بھی بلا لیا، کوئی بدعمل اور بے عمل پیر بھی بلا لیا، نعت خوان بھی بلا لیا۔ میں نے حضرت جنگ لندن میں اردو چھپتا ہے، اس کا اشتہار دیکھا، الو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویذ لکھا جائے گا، فیس 50 پاؤنڈ، عامل بابا گجرانوالہ۔ یہاں ہمارے نوجوان ترستے ہیں کہ ہمیں وہاں پڑھنے کا موقع ملے، جانے کا موقع ملے، اور جو وہاں ہیں وہ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستانی وہاں جاتے ہیں، جیب میں پاسپورٹ برطانیہ کا، یورپ کا، امریکہ کا، شہریت وہاں کی، اور برطانیہ کی شہریت کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے کہ میں کنگ کا وفادار رہوں گا، اور امریکہ کی شہریت کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے کہ اگر مجھے امریکہ کی طرف سے اپنے آبائی وطن کے خلاف لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا۔ اور وہاں پھر بیٹھ کر چوک میں ان پاکستانی لیڈروں کے نعرے لگاتے ہیں، فلاں زندہ باد، فلاں مرد آباد۔ تو یہ زندہ باد مرد آباد کرنا ہے تو ادھر آ جاؤ بھائی، ذرا بھگتو جیسے ہم بھگت رہے ہیں۔ تو قوم میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈین رشی سونک اس برطانیہ کی جس کی کبھی آدھی دنیا پر حکومت تھی، آج اس کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور ایک انڈین نژاد عورت کمالا پارکر امریکہ جو ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اس کی نائب صدر بنی ہوئی ہے۔ میں کینیڈا گیا تو 36 سکھ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ہیں، ان کا وزیر دفاع سکھ ہے کینیڈا کا۔ اور اگر یہ ایسٹ پنجاب ہندوستانی سے کوئی نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے اپلائی کرے تو انہوں نے بتایا کہ 2 مہینے میں اس کا کیس کلیئر ہو جاتا ہے، پاکستان سے کرے تو 2 سال میں نہیں ہوتا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ دنیا میں علم کے میدان میں ہے۔ علم دین کا بھی چاہیے،
اور علم جدید دور کا بھی چاہیے. اور یہ بھی بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن ایج ہے, یہ جدید دور ہے. میں نے کہا کچھ بھی جدید نہیں ہے. جب حضرت آدم و حوا کو جنت میں بھیجا گیا, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اس وسیع و عریض جنت میں جدھر چاہو جو چاہو کھاؤ پیو مزے سے, لیکن ایک پابندی, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے قریب نہ جانا. اسلام کی تعلیمات کا انداز کیا ہے؟ سد ذرائع. یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا, فرمایا اس کے قریب نہ جانا. قریب جائے گا تو کھانے کی نوبت آئے گی. لیکن فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے بہکا دیا, پھسلا دیا, وہ چلے گئے. تو قرآن بتاتا ہے کہ شیطان نے کیسے ورغلایا. کہا کہ وَمَا نَهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ. آپ کو پتہ ہے اس درخت سے کیوں روکا گیا ہے؟ کہ اس کا پھل کھا کر فرشتے بن جاؤ گے, دائمی زندگی مل جائے گی. اور پھر قرآن کہتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. دشمن ہمدرد بن کر حملہ کرتا ہے, خیرخواہ بن کر حملہ کرتا ہے. ابلیس قسمیں کھا کر ان کو یقین دلاتا رہا کہ میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں, میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. پھر قرآن نے بتایا کہ شیطان نے ورغلایا کیوں؟ لِيَنزِعَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا وَلِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهُمَا, تاکہ ان کا لباس اتار دے, ان کی شرمگاہ, ان کے سطر کو اٹھا دے. لِيُبْدِيَ مَا وُورِيَ عَنْهُمَا, کہ ان کا جو سطر ان سے پوشیدہ تھا اس کو کھول دے. تو اب شیطان کا ایجنڈا ڈے ون سے کیا ہے کہ سطر کو سے محروم کر دینا. تو کیا آج یہی ایجنڈا نہیں ہے؟ ایڈیشن ہے, ایجنڈا وہی ہے. آج قوم کی بیٹیوں کو مختلف بہانوں سے جو سطر کھولا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, یہ ابلیسی ایجنڈا ہے یا نہیں ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جب جنت کا لباس اتارا گیا تو ہمارے جد اعلیٰ اور جد اولیاء دونوں جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے. تو معلوم ہوا کہ سطر کھولنا یہ ابلیسیت ہے اور سطر پوشی کرنا آدمیت ہے. اب قوم فیصلہ کرے کہ وہ آدمیت کی راہ پر جا رہی ہے یا ابلیسیت کی راہ پر جا رہی ہے. کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہمارے چینل ہیڈ لائن کے طور پر بتائیں کہ ہندوستان کی فلاں اداکارہ مر گئی ہے, فلاں کی برسی ہے, فلاں کی سالگرہ ہے, فلاں موٹی ہو گئی ہے, فلاں دبلی ہو گئی ہے؟ کیا یہ کام انڈیا میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اور یہی میڈیا فلسطین کے مسلمانوں پر جو بیت رہی ہے اس کو بھی کوئی ہیڈ لائن کے طور پر بتاتا ہے. تو یہ جو میڈیا کا جال پھیلایا ہے تاکہ مومن میں حیا کی جو آخری نمک ہے اسے بھی سلب کر لے.
پھر قرآن ایک اور اصول بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے روکا، بتقاضا بشری چلے گئے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہ کیا، دونوں سے ایکسپلینیشن کال ہوا، جواب طلبی ہوئی۔ شیطان سے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس خاک کے پتلے آدم کو سجدہ کرو تو کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، لطیف چیز اعلیٰ ہوتی ہے، اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھک جاتا ہے؟ اس کو عقل نہیں مانتی، دلیل نہیں مانتی، منطق نہیں مانتی۔ تو ابلیسیت کیا ہے کہ فرمان وحی کو عقل کے سہارے رد کر لینا۔ جب حضرت آدم و حوا سے پوچھا گیا کہ کیوں چلے گئے، تو لفظ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کلمات توبہ القاء ہوئے، فتاب علیہ، اور توبہ کی اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب کوئی دلیل نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، بس خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ یہ قرآن میں مذکور ہے۔ آج یہ ہمارے لیڈر سب طرف کے غلطی کو مانتے، اور ہم بھی اپنے دائرے میں یہی کرتے ہیں، تو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا یہ ابلیسیت ہے، اور غلطی کا احساس ہونے پر معافی مانگ لینا یہ آدمیت ہے۔ تو آج بھی جو غلطی کر پر ڈٹ جاتے ہیں وہ نسبی اعتبار سے تو آدم کے بیٹے ہیں، نسبت کے اعتبار سے ابلیس سے ان کا رشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے تسلیم کر لے وہ نسبی اعتبار سے بھی آدم کا بیٹا ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی آدم کا بیٹا ہے۔ اور خود اللہ فرماتا ہے، ایک درخواست کا مضمون ہمیں بتاتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں کہ کنز العرش کے نیچے میرے آقا کو القاء وحی کی گئی، تحت کنز العرش۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو، شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ کہتے ہیں لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، ہر ایک کو اپنے کیے کا اجر ملے گا، کیے کی سزا ملے گی، لیکن تم مانگو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اگر اس مجمع میں کوئی کھڑے ہو کر آپ سے کہے مانگو جو مانگنا ہے، اگر آپ کے مجھے 5,000 چاہیے اور وہ نہ دے تو آپ نے کیسا بے حیا آدمی ہے، وہ اپنی زبان کا پاس رکھے گا۔ اور یہاں رب آپ سے فرما رہا ہے کہ درخواست کا مضمون بھی میں ہی آپ کو دے دیتا ہوں، اور قرآن میں دے رہا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، اے ہمارے رب
اگر ہم سے بھول ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے، ہمیں نہ پکڑنا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رفعان امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کا اخروی حساب کتاب اٹھا لیا گیا ہے۔ اتنا مجمع ہے، تو اب بتائے کہ کیا رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کی گزاری کا جائزہ لے کر ہم اللہ سے معافی مانگنے ہیں کہ یا اللہ آج صبح سے شام تک یہ خطائیں ہوئیں، یہ گناہ ہوئے، یہ نماز نہیں پڑھی، یہ کسی کا حق مارا ہے، یہ توفیق ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ تو ناروں سے عرش پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر ناروں سے کام چلتا تو پھر آقا تو صحابہ کے سامنے تھے۔ ہمیں تو ہیلے چاہیے، نالین مبارک کا نقش چاہیے۔ تو صحابہ کے لیے تو آسان تھا کہ ایک جوتا بازار سے لاتے، حضور سے عرض کرتے پہن لیجئے، لمس قدم مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوتا اور پگڑی میں سجا لیتے۔ لیکن انہیں تو گردنیں کٹانی پڑی، اور آپ چوری کھانے والے عاشق۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، کہ پچھلی امتوں پر جو بوجھ ڈالا، اے اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے ہم پر نہ ڈال۔ ہم عاجز ہیں، ان کا کپڑا ناپاک ہوتا تو کاٹنا پڑتا تھا، کوئی گناہ کرتے تو صبح چوکھٹ پہ لکھا ہوتا۔ اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو جائے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہو؟ کوئی ہم میں سے حوصلے سے کہہ سکتا ہے؟ تو پھر یہ دعا کرو کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس دنیا میں ہمارے منہ پر پردہ ڈالا، آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمانا، دامان مصطفیٰ میں پناہ عطا فرمانا، کیونکہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ جو بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے ہمیں نہ ڈال۔ جسے فرمایا ولا تسأل اللہ البلاء، اللہ سے کبھی آزمائش کا سوال نہ کرو، لیکن اللہ کی تقدیر سے آ جائے تو ثابت قدم رہو۔ فرمایا کہ واعف عنا واغفر، ہمیں معاف کر دے۔ عفو کے ایک معنی مٹانے کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کسی دفتر میں جائیں، آپ کی فائل پھنسی ہوئی ہے، ایڈورس کی مارکس ہیں، اور وہ اب دفتری آپ سے کہے کہ فکر نہیں کریں میں ورق پھاڑ دوں گا فائل سے، تو آپ اس کو نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ویسے ہی مانگ لو، لیکن بندہ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ غفر کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں، کہ وہ کہا میں آپ کی فائل ادھر ادھر کر دوں گا۔ تو ہمیں ہر توفیق ہو تو ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ان مجالس کو تربیت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر رشد و ہدایت اور بیعت و ارشاد کسی چیز کا نام ہے، وہ تزکیہ ہے، تصفیہ ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، عرفان ہے، احسان ہے۔ اور جس سلسلہ بیعت میں یہ نہیں ہے،
اس لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ بلّہ شیخ لہو فشیخ شیطان، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ فرمایا کہ عوام کا رہنما کلام علماء، علماء کا رہنما کلام رسول، اور رسول کا رہنما کلام اللہ، شریعت اصل ہے۔ اس آستانے پر جاؤ جہاں آپ کو شریعت کی تصویر نظر آئے، اس آستانے پہ جاؤ جہاں پر آپ کو شریعت کی حاکمیت نظر آئے۔ اعلیٰ سے پوچھا گیا